جو سجائے آپ کی نورانی محفل مصطفیٰ۔ حضرات اگر کسی شاعر کو حضور کا ذکر کر کے یہ کہنا پڑے آپ سبحان اللہ کہیے تو اس کا مطلب ہے ذاکر تو کامیاب ہو گیا ہے، سامع کامیاب ہو نہیں پائے۔ سمجھ رہے ہیں جب آپ کے سامنے کوئی آپ کے بیٹوں کی بات کرتا ہے تو آپ مچل مچل کے خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، یہاں تو اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کی تعریف پر خدا خوش ہو جایا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضور نے مجھ سے فرمایا اچانک ابو دردہ اٹھو، میں اٹھ گیا، مجھے فرمایا میرے ساتھ چلو، میں چلنے لگا۔ اچانک مدینہ منورہ میں ایک مکان میں حضور دروازے پر پہنچے، وہ مکان حضرت عامر انصاری کا تھا، حضرت عامر انصاری کا تھا۔ حضور دروازے پر پہنچے تو جناب عامر انصاری اندر اپنی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور نے دروازے پہ دستک دی اور اندر داخل ہو گئے، سلام کرتے ہوئے عامر انصاری کھڑے ہوئے، بیوی بچے سب کھڑے ہوئے اور بڑی خوشیوں کا اظہار فرمایا کیوں نہ مناتے، دعا مانگی تھی سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں، اونچی بول سکتے ہیں میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں۔ جناب ابو عامر انصاری کہتے میں خوش ہو گیا۔ معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے دروازے پر پہنچے تھے تو اندر کیا ہو رہا تھا؟ جناب ابو دردہ کہتے ہیں کہ حضور نے پوچھا اے عامر انصاری کیا کر رہے تھے؟ تو جناب عامر انصاری نے کہا حضور آپ جیسے مسکراتے ہیں اپنے بچوں سے بتا رہے ہیں، آپ کے لب و رخسار کی چمک اپنے بچوں سے واقفیت کے پاکیزہ درسگاہ میں لا رہے ہیں۔ سرکار جو غریب نوازی آپ کے اندر پائی جاتی ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کے میلاد کی محفل میرے گھر پہ سجی ہوئی، آپ کا ذکر میرے گھر میں ہو رہا ہے۔ ابو دردہ کہتے ہیں خدا کی قسم حضور نے ارشاد فرمایا اے عامر انصاری تم تو بخشے ہی گئے، یہ کام صبح قیامت تک جو بھی کرے گا بخشا جائے گا۔ اتنا عظیم کام ہے حضور کا ذکر سننا۔ بڑی بڑی آوازیں شہر میں ہیں جو شہر کو خرید سکتی ہیں، لیکن ان کو حضور نے اپنی محفل میں آنے سے روک رکھا ہے۔ یہ شرف ہم اور آپ جیسے فقیروں اور غریبوں کے حصے میں آیا، اسے آپ اپنے گھر لے کے جائیں، یہ نیکیاں ہیں۔ حضور کے تذکرے سے قلب روشن ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں کسی مجلس میں آئی تھی، وہ قلندر لاہوری شاعر مشرق کی بات کرتا ہوں، پروفیسر رضوان صاحب اور مجھے بڑوں کی موجودگی میں بات کریں، معلوم ہے اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی اور حضور کے عشق کا ذکر چل رہا تھا۔ وہ جب ماں گئی واپس تو جب وہ اس کے پیٹ میں اس کا بچہ تھا تو اقبال کی ماں معلوم ہے کیا کرتی تھی؟ ڈاکٹر اقبال صاحب اپنے داہنے ہاتھ پہ درود پڑھ کے اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی، داہنے ہاتھ پہ درود پڑھ کے اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی۔ ان کی سہیلیوں نے کہا بہن یہ کیا کرتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا مجلس میں سنا ہے کہ حضور کے عاشق بڑے مقبول ہوتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ عاشق رسول بن کے پیدا ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے وہی بچہ جب 5-6 سال کا ہوا نا، اسکول پڑھنے کے لیے گیا نا تو اپنے کلاس میں ٹاپ پوزیشن پہ آیا، تو اس سے اس کے اساتذہ نے پوچھا تھا بیٹے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو 150-200 سال پہلے آنے والا، 100 سال پہلے چلا جانے والا لاہور کا وہ قلندر شاعر مشرق، خود ہی کا اپنے عہد کا سب سے بڑا شاعر، پوری دنیا کو جگانے والا شاعر ڈاکٹر اقبال جب 5-6 سال کا تھا تو ٹیچر نے پوچھا تھا بیٹے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ تو اساتذہ نے کہا کہ تو نے بہت بڑی بات کی، تجھے پتا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ کہا مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ میری ماں کہتی ہے جو صحابی رسول ہوتا ہے وہی عاشق رسول ہوتا ہے۔ کیا کہ بیٹے بھائی فائبر کی کرسیوں پر بارش کے دنوں میں بھیگنا کیا مطلب ہے؟ اگر تھوڑی سی نیکیاں بھی آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک میں جا سکتے یہاں کہنا پڑے گا کہ آپ سبحان اللہ کے حضور کا ذکر ہو۔ حضور کے ذکر کے بارے میں صوفی سلطان نے جملہ کہا ہے، دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ حضور کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ حضور کی موجودگی میں، یقین ہے آپ کو؟ اپنے تیقن کو مضبوط کیجئے آپ۔ اب نعت کے شعر پڑھتا ہوں، زیادہ ہنگامہ کرنا نہیں ہے بھائی، تو کمزور شاعری کی نشانی۔ کوئی اچھا شخص مائک پر حضور کی بات کرے تو پھر حضور کے عاشق کی طرف لائق دید ہوتی ہے، وہ نظر آنی چاہیے۔ وہ محبت نظر آتی تھی بلال کے ہاں، صہیب رومی کے ہاں، امام حسین کے ہاں، غوث اعظم کے ہاں، غریب نواز کے ہاں، وارث پاک بزرگوں کے ہاں۔ سمجھ
سمجھ رہے وہ محبتیں نظر آنی چاہیے. آپ اتنے لوگ کم نہیں ہو بھائی. یہ کیا مطلب بارش ہو رہی ہے پھر بھی پرام حضور کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بارش بھی بڑی عظیم نعمت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا میرے مولا جب تو کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ اطہر بھائی تو اللہ فرماتا ہے موسیٰ میں جب کسی بندے سے ظاہر ہوتا ہوں تو اس کے یہاں مہمان بھیج دیتا ہوں. جن لوگ مہمانوں کے آنے سے خوش ہوتے ہیں ان لوگوں نے سبحان اللہ کہہ دیا. ہاں جن کو تکلیف ہوتی ہے ان کو پھر سے تکلیف شروع ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب نے فرمایا کہ جب میں کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں مہمان بھیجتا ہوں. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میرے مولا جب تو کسی بندے سے زیادہ 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 خوش ہوتا ہے تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ دیکھنا ہر دوسرا آدمی جو صاحب اولاد بیٹھا ہوا ہے اس لفظ پر کیسا بولتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے مولا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سن موسیٰ میں جب کسی بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں. پھر آخری جملہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اے میرے مولا جب تو کسی بستی کسی شہر کسی قریہ کسی گرد و نواح کسی گاؤں قصبے والوں سے راضی ہوتا ہے تو اسے کیسے ظاہر کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جب میں کسی بستی والوں سے خوش ہوتا ہوں تو ان کے ہاں رحمتوں کی بارش برساتا ہوں. کتنی بڑی نعمت ہے. آپ کے ہاں مہمان بھی آئے ہوئے ہیں آپ کے گھروں میں چاند جیسی بیٹیاں بھی ہیں اور آپ کے شہر میں رحمتوں کی بارش بھی ہو رہی ہے. آپ خوش قسمت ہیں کہ نہیں ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ آئیں حضور کی بارگاہ میں آپ کے لوگ کتنے بلند ہو جاتے ہیں. نعت کا وہ مصرع ہے دیکھنا کتنے لوگوں کو نیکیوں کی ضرورت ہے. رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے. آپ یہ دیکھتے رہیں کہ جو شاعر کسی کو داد نہ دیں ان کی موجودگی میں بھی آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے. اس میں بھی آپ ہی کا فائدہ ہوگا. رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے. بہت بہت شکریہ. رکوع سجدے تشہد قیام حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے. اچھا شعر اچھی سماعتوں کے حوالے. حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام درود پڑھتے گئے. اونچی بولے درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے. رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے.